کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ یہ سنواد ہے جمن شیخ کی خالہ جان اور جمن شیخ کے جگری دوست الگو چودھری کے بیچ، اور یہ تینوں کہانی پنچ پرمیشور کے پاتر ہیں۔ پنچ پرمیشور جس کے رچناکار ہیں ہندی اور اردو کے مہان ساہتکار منشی پریم چند، اور اسی منشی پریم چند کی جینتی آج ہے۔ پریم چند جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی کرتیاں بھارت کے سروادھک وشال اور وسترت ورگ کی کرتیاں ہیں۔ حالانکہ پریم چند نے 300 سے ادھک کہانیاں لکھی اور 15 سے 18 کے قریب اپنیاس لکھے، لیکن انہیں پدوی ملی اپنیاس سمراٹ کی۔ پریم چند کی کرتیوں پر دشکوں سے کام ہوتا رہا ہے۔ اس میں ہندی اور اردو دونوں کے ساہتکار شامل ہیں۔ ایسے ہی ایک نامچین تخلیق کار ہیں پروفیسر صغیر افراہیم۔ پروفیسر صغیر افراہیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو وبھاگ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں۔ صغیر افراہیم صاحب نے پریم چند کی کرتیوں پہ بہت لمبے سمے تک کام کیا ہے، اور ان کی ایک پستک بھی پریم چند کے تخلیقات کو لے کر آئی ہیں اردو میں، جن کا شیرشک ہے پریم چند کی تخلیقات کا معروضی مطالعہ، یعنی پریم چند کی کرتیوں کا آبجیکٹو ادھین۔ پروفیسر صغیر افراہیم سے ہم نے یہ جاننا چاہا کہ پریم چند کے بارے میں، ان کی تخلیقات کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ تو پروفیسر صغیر افراہیم نے جو کچھ کہا آپ بھی سنیے کہ پروفیسر صغیر افراہیم پریم چند کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پریم چند کو ہم ہر سال ان کے یوم پیدائش پر یاد کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن دور حاضر میں تحسینی کلمات سے زیادہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ پریم چند نے بنی نوع انسان کے لیے نہایت یکسوئی اور دل جمعی سے سوچا، سمجھا اور ہمیں حقائق سے آگاہ کرا۔ تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی اہمیت، ان کی افادیت آج بھی برقرار ہے۔ وہ اردو، ہندی، ہندوستانی کے ادیب تھے۔ وہ خود کہتے تھے، مدن گوپال کو لکھتے ہیں کہ میں اردو میں تخلیق کرتا ہوں، میری صبح ہندی کے لیے اور شام اردو کے لیے۔ اسی طرح وہ محمد عاقل کو لکھتے ہیں، جن سے وہ اکثر ترجمے کراتے رہتے تھے، کہ کبھی میں اردو میں پہلے لکھتا ہوں اور اس کا انواد کرتا ہوں، اور کبھی ہندی میں لکھتا ہوں اور بعد میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پریم چند سے لے کر آج تک کے ہم دیکھیں دور کو، تو پریم چند کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ بحیثیت ادیب دیکھیں تو یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے کتھاکار ہیں، بلکہ انہوں نے بہت مضامین لکھے اور بہت اچھے مضامین لکھے۔ ان کے مضامین میں جو سوانحی مضامین ہیں وہ 27 ہیں، اور تنقیدی مضمون 18 ہیں اور 10 اردو میں ہیں۔ ان میں بھی ان مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کن شخصیات کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور مضمون لکھا۔ جیسے اکبر اعظم پر لکھا، راجہ مان سنگھ پر، مہارانا پرتاپ پر، سوامی وویکانند پر، مولانا وحید الدین سلیم پر، عبدالحلیم شرر اور پنڈت رتن ناتھ سرشار پر، سر سید احمد خاں پر لکھا اور بدر الدین طیب جی پر لکھا، اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک مضمون ہے۔ ایسے ہی ان کے تنقیدی مضامین ہیں، جن میں سے کئی سلیکٹڈ اہم مضامین با کمالوں کے درشن میں 1929 میں اور پھر 1932 میں الہ آباد سے پبلش ہوئے۔ انہوں نے تبصرے لکھے، انہوں نے انشائیے لکھے، ادارے لکھے، مریادا میں، آج میں، ہنس میں، جاگرن میں، کالم لکھے،
माधुरी में, जागरण में, प्रताप में, हंस में खतूत लिखे जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी। उन्होंने तर्जुमे किए, मुतरजिम थे वो, जैसे रूठी रानी का या फसाने आज़ाद का, यानी करबल कथा, आज़ाद कथा का। उनके बहुत से ड्रामे हैं, ड्रामे में तवाज़ात भी हैं और तर्जुमे भी हैं। शबे तार और इंसाफ अगर है, संग्राम है, चांदी के डिबिया है, तो रूहानी शादी और करबला भी उनके मशहूर ड्रामे हैं। और ये तो यौम आशूरा का ज़माना है, मुहर्रम का माह मुहर्रम में करबला को उन्होंने जिस तरह से पेश किया, तो हम कहते हैं कि वो चूंकि एक फिक्शन राइटर थे, उनके यहाँ नॉवेल, अफसाना और ड्रामाइयत भरपूर अंदाज में थी। उन्हें जो शोहरत मिली है वो कथा साहित्य की वजह से, कहानीकार की वजह से, अफसाना निगार की वजह से, नॉवेल निगार की वजह से, और वो भी इस वजह से कि 20वीं सदी के आगाज में ही, यानी 100 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है, उन्होंने किस्से कहानियों को महलों, रजवाड़ों से निकालकर चौपाल तक पहुंचाया। उन्होंने शहजादों और शहजादियों की जगह आम इंसानों को अपने किरदार बनाया, और वो भी मरकजी किरदार। अब परियां नहीं, अब शहजादे नहीं, अब जिन नहीं, अब जादूगर नहीं, अब बेपनाह दौलतमंद और जागीरदार नहीं, बल्कि वो आम इंसान केसु है, माधव है, बुधिया है। ऐसे किरदार जिनकी अक्सरियत उस वक्त भी थी और आज भी वो हमारे गांव में, इंटीरियर में बसते हैं। और ये बस्तियां हम सब जानते हैं, उन्होंने भी इसको दोहराया था कि बसते बसते बस्ती हैं, और जब बसते बसते बस्ती हैं तो अपने पीछे तमाम चीजें लाती हैं। वो तहजीब, वो माशरत, वो रस्म और रिवाज जिसके लिए हिंदुस्तान जाना और पहचाना जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी है, यानी उसने गंगा जमनी तहजीब को फरोग। उसने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस धरती के सब वासी हैं, सबको बराबरी का दर्जा हासिल है, और इसी के लिहाज से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि आज फिक्शन बहुत आगे बढ़ चुका है, और तमाम बड़े इनामात, एजाज़ात हमारे फिक्शन राइटर्स को मिल रहे हैं, और सभी ने इसे तस्लीम किया है कि हमने कहीं ना कहीं प्रेमचंद से असर कबूल किया है। उनके ही अहद में उपेंद्र नाथ अश्क हो, अहमद नदीम काश्मीरी हो, पंडित बद्रीनाथ सुदर्शन हो, अली अब्बास हुसैनी हो, तमाम एक फेरिस्त है जिन्होंने प्रेमचंद के असरात को। बाद में अनवर कमर है, शौकत हयात है, हिंदी में अमृत राय, यशपाल मोहन, राकेश राजेंद्र यादव से नमिता सिंह तक, इन सब ने भरपूर उनके असरात को असरात ही कबूल नहीं किए, बल्कि उनकी कहानियों पे, उनके नावलों पर नावल लिखे। सैयद जामिन अली ने बहुत ही शानदार नावल लिखा गौदान के बाद, जो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी से पब्लिश हुआ और बेहद मकबूल हुआ, और जिसका कई साल पहले मैंने यहाँ अपने वाइस चांसलर के हाथों रस्म इजरा कराया, और बहुत बड़ा उस पर फंक्शन था। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ईदगाह और ईदगाह की वापसी के जरिए प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। ऐसे ही अनवर कमर और शौकत हयात ने भी बहुत खूबी से उनकी चीज़ों को कबूल किया है और उन्हें अपने आप में पेश किया है। होरी उनके यहाँ अगर बूढ़ा हुआ है बजूका की शक्ल में सुरेंद्र प्रकाश के, तो ये वो दरअसल वो ये बताना चाहता है, ये किरदार प्रेमचंद का, ये किरदार जो सिंबॉलिक किरदार है, जो अलामती किरदार है कि होरी हमेशा जिंदा रहेगा जब तक किसानों पर जुल्म होता रहेगा,
جب تک اتیاچار ہوتا رہے گا، جب تک وہ اپنی زمین کا خود مالک نہ ہوگا اور اسے تمام سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، ہوری ویسے ہی رہے گا اور فریاد کرتا رہے گا۔ 70 سال 75 سال کے گزر جانے کے بعد بھی اگر ہوری فریاد کر رہا ہے تو قاری کے لیے، ادیب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ غور و فکر کا موقع ہے۔ ایسے ہی مادھو زندہ ہے شوکت حیات کے ہاں، پورا کردار انہوں نے اسی پر کہانی کر دی کہ مادھو تو ابھی ہے اور یہ مادھو آج بھی زندہ ہے اور اس طرح سے زندہ ہے کہ آگے لے جانا چاہیے۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پریم چند کے ہاں جو تہذیب ہے وہ گنگا جمنی تہذیب ہے اور آئیڈینٹی اسی سے کی بدولت ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو ہندوستان کی وسعت، اس کا استدلال، اس کا صبر، اس کا تحمل، اس کی اپنائیت، اس کی محبت، اسی لیے اس کا بہت بڑا ہے۔ بہت سی کہانیاں، بہت سے ان کے ناول ہیں، جیسے عیدگاہ کا ہی ذکر ہم کر دیں تو عیدگاہ میں 4 سال کا حامد، اب اگر آج کے زمانے میں اسلم جمشید پوری کہانی لکھ رہے ہیں تو ان کے یہاں یہ ضرور حامد 70 سال کا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ 3 کوس چل کر کے حامد عید کی نماز ادا کرنے چاہ رہا تھا۔ اسلم جمشید پوری کے یہاں 5 کلومیٹر یا آبادی کو طے کر کے جا رہا ہے، لیکن آج بھی وہ بچہ فریاد کر رہا ہے کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے۔ پریم چند اپنی تخلیقات کے لیے یہی ہمیں بیان کرتے ہیں اور ہمیں یہی سوچنا ہے کہ آج بھی بھوک سے لوگ کیوں مر رہے ہیں، آج بھی استحصالی رویوں سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں، آج بھی عورت کو اس کا وقار، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیوں نہیں ملا ہے، آج بھی اس کو کیوں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مذہبی جنون کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لسانی ہٹ دھرمی جب تک برقرار رہے گی، اس طرح کی چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، ہم پریم چند کو اسی شدت سے، اسی محبت سے اور اسی عقیدت سے یاد کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔